بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، دنیا کی تاریخ میں ہم اگر اس کو اٹھا کر دیکھیں گے تو جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک اس دھرتی پر، اس سرزمین پر کئی طرح کے قدرتی آفات آ چکے ہیں اور کئی طرح کے لوگ اس دنیا سے جا بھی چکے ہیں اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ کہیں پر زلزلے آتے ہیں، کہیں پر طوفان آتا ہے، کہیں پر سیلاب آتا ہے، تو یہ آنے کے لیے دیر نہیں لگتی ہے۔ لمحوں کے اندر، ساعتوں کے اندر، گھڑیوں کے اندر پوری کی پوری بستی اجڑ جاتی ہے۔ کتنے لوگ موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں، کتنے بچے یتیم ہوتے ہیں، اس کا ہم کو اگر اندازہ لگائیں گے تو احساس تک نہیں ہوتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اللہ رب العزت اس طرح کے زلزلے، اس طرح کے قدرتی آفات، سمندروں کی لہروں کے اندر، ہواؤں کے اندر، پانی کے بادلوں کے اندر اس طرح کی چیزیں کیوں لا کر لوگوں کو بتلاتے ہیں؟ اس سلسلے میں قرآن پاک کی صاف اور واضح آیت ہے، وَمَا نُرْسِلُ الْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ جتنی چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں سب اللہ کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کی نشانیاں، جو چیزیں قائم ہیں وہ بھی اللہ کی نشانی ہیں۔ آسمان بغیر ستونوں کے کھڑا ہے، یہ بھی اللہ کی نشانی ہے۔ ہوائیں چلتی ہے، سمندر میں پانی بہتا ہے، دریاؤں میں پانی بہتا ہے، یہ سب اللہ رب العزت کی وہ نشانیاں ہیں جو انسان اپنے آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور کچھ وہ نشانیاں ہیں جس کا انسان ادراک نہیں کر سکتا، انسان اپنے آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، اپنے عقل سے اس کو محسوس نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اس طرح کی بہت سی مثالیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کے ہولناکی کے بارے میں بیان کیا گیا، قیامت کے مختلف انداز بیان کیے گئے۔ یہ وہ چیزیں ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت اس طرح کی چیزوں کو دنیا میں لا کر ہم کو ڈرانا چاہتے ہیں، متنبع کرنا چاہتے ہیں، غفلت سے نکالنا چاہتے ہیں۔ اور مسئلہ یہ ایک جگہ کا دو جگہ کا نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے علم میں بات ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں پر حاکم ہے، ہم محکوم ہیں۔ دنیا کی کوئی بھی چیز ہو، سب کے سب اس کے حکم کے تابع ہیں۔ اللہ کو سب معلوم ہے۔ قرآن کریم میں یہاں تک فرمایا گیا کہ درختوں کا ایک پتا گرتا ہے تو اللہ کی مرضی کے بغیر درختوں کا ایک پتا گر نہیں سکتا۔ پتوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہزاروں پتے ہوں گے ایک درخت کے اندر، اور ایسے لاکھوں کروڑوں درخت دنیا کے اندر موجود ہیں، لیکن دنیا کا کہیں کا بھی درخت ہو، اس کا اگر ایک پتا بھی گرتا ہے اللہ کے پاس اس کا علم ہوتا ہے، اللہ اس کو جانتے ہیں کہ کون سا پتا گر رہا ہے۔ تو جہاں پر زلزلے آتے ہیں، زلزلے عبرت کی نشانی ہیں۔ زلزلے آئندہ کے لیے ہم کو آگاہ کرنے کے لیے ہے، متنبع کرنے کے لیے آتے ہیں۔ دنیا کے مختلف علاقوں میں خالی ہم اخباروں میں سنتے ہیں، اس کے بعد معلوم ہوا کہ ہم اپنی زندگی پر جیسے پہلے سے تھے ویسے ہی چل رہے ہیں۔ ہماری زندگیوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہے، ہماری زندگیوں کے اندر کوئی انقلاب برپا نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن بات یاد رکھیے کہ اللہ رب العزت اس طرح کی چیزوں کو دکھلا کر ہم کو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ اے لوگوں، جس غفلت میں ہو اس غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اللہ کے حدود کو قائم کرو، اللہ کے احکامات کو قائم کرو، منہیات سے روکو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ انسان کو بار بار زمین کو جھنجھوڑتی ہے کہ آپ بیدار ہو جاؤ اور اپنی غفلت کو چھوڑو۔ دوسری بات ہم کو اور آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ دنیا کے اعتبار سے کوئی جب زلزلہ آتا ہے،
کوئی سیلاب آتا ہے، کوئی طوفان آتا ہے، کہیں پر سونامی آتی ہے، تو سوچنے والے، سمجھنے والے اور اس کے گر نکالنے والے مختلف لوگ ہوتے ہیں. لیکن بحیثیت مسلمان مجھے اور آپ کو کیا سمجھنا چاہیے؟ لوگوں نے کہا ہے یا تو یہ اللہ کا عذاب ہے، یا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈرانے کے لیے، متنبہ کرنے کے لیے اس کو بھیجتے ہیں. اب مختلف لوگوں کی مختلف باتیں ہوتی ہیں. زلزلہ کیوں آتا ہے؟ زلزلہ زمین پھٹتی کیوں ہے؟ اس کے اسباب کچھ بھی ہوں، لیکن اللہ جو بحیثیت مسلمان ہم کو کس اعتبار سے سوچنے کی دعوت دیتا ہے، قرآن پاک ہم کو کس اعتبار سوچنے کی دعوت دیتا ہے، اس اعتبار سے مجھے اور آپ کو سوچنا چاہیے. دنیا کے اعتبار سے سوچ کر ہماری سوچ ختم ہو جائے. اللہ تعالیٰ بتلانا چاہتے ہیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. یہ زلزلہ کیا ہے؟ معمولی چیز ہے. قیامت کا جو زلزلہ ہے قرآن کریم میں مختلف آیات کے بیان کیا گیا. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو ہلا دیا جائے گا، اور جب زمین ہل جائے گی، اپنا جو خزانہ ہے، اپنے اندر کی جو چیزیں ہیں وہ باہر نکلیں گی. کیا مطلب ہے اس کا؟ تو یہ اللہ تعالیٰ دکھلا کر اللہ کو اس دنیا کو ختم کرنے کے لیے اور اس کا وجود ختم کرنے کے لیے اللہ کے پاس کوئی زیادہ موقع نہیں چاہیے. ایک ایک لمحے کے اندر پوری دنیا ختم ہو سکتی ہے. اللہ یہ بتلا کر ہمارے ایمان کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں، ہمارے یقین کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. جس قیامت کے بارے میں قرآن مجید میں ڈرایا گیا ہے وہ قیامت برحق ہے، اس کا آنا طے ہے. جیسے چھوٹے چھوٹے زلزال آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے زلزلے آتے ہیں اور بستیوں کی بستیاں تباہ اور برباد ہو جاتی ہیں. چھوٹی سی ایک زلزلہ 1 منٹ کا، کچھ سیکنڈوں کا آتا ہے، ہزاروں لوگ لقمہ اجل بن جاتے ہیں. آپ نے سنا ہوگا ابھی، ہزاروں لوگ، اور ایک ایک دو علاقے میں نہیں، کئی کئی علاقوں میں اس طرح کے جھٹکے ہوئے ہیں. یہ سب کیا چیزیں ہیں؟ یہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے قرب قیامت کی کچھ نشانیاں بتلائی ہیں. قیامت جب قریب آئے گی تو زلزلوں کی کثرت ہوگی. پہلے زمانے میں کبھی کبھار زلزلہ آیا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی زلزلہ آیا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کا اسباب کی طرف نہیں دیکھا، بلکہ لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا اے لوگوں، کچھ نہ کچھ ہم سے ضرور کوئی گناہ ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ کی ناراضگی کا ظہور ہوا ہے. اللہ کی ناراضگی کا ظہور، اللہ کی ناراضگی ظاہر ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں پر جو زلزلہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں قحط سالی بھی آئی. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب قحط سالی آئی، لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہیں، جانور مر رہے ہیں، پورا کا پورا کھلیان، پورا کا پورا کھیتی کا جو علاقہ ہے وہ سوکھا پڑا ہوا ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا جب تک ہم اللہ کے رجوع نہیں کریں گے، اپنے گناہوں سے توبہ اور استغفار نہیں کریں گے، اس وقت تک نہ زمین سے کوئی غلہ اگے گا، نہ آسمان سے کوئی بارش کا قطرہ گرے گا. یہ کیا بات ہے کہ بڑے بڑے بزرگ اور دین کو جاننے والے اہل علم حضرات وہ اسباب کیا ہے اس کی طرف نہیں جاتے ہیں، بلکہ اس کی طرف لوگوں کو متنبہ کرتے ہیں. شاید ہم سے کوئی گناہ ہوئے ہوں گے جس کی وجہ سے اللہ رب العزت اس طرح کے عذابات اور اس طرح کی چیزیں لوگوں کو دکھلا کر جو لوگ بچ گئے ہیں وہ عبرت کی نگاہ سے دیکھیں، عبرت کی نگاہ سے دیکھیں کہ کہیں پر بھی آ سکتا ہے، کسی سرزمین بھی آ سکتا ہے. اگر ہم سے کوئی گناہ ہو رہے ہیں تو اللہ کے رجوع ہونا ہے اور اللہ سے توبہ استغفار کرنا ہے. اسی لیے میرے بزرگوں اور بھائیوں، جب جب بھی اس طرح کے واقعات ہوئے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کیا فرماتی ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک پیشن گوئی دی ہے. آپ نے فرمایا ایک لشکر آئے گا، وہ کعبۃ اللہ کو ڈھانے کی غرض سے آئے گا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ ان کو کعبے کے پاس پہنچنے سے پہلے ان کو زمین میں ڈھسا دے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا اللہ کے رسول، اس میں سب لوگ، آپ نے فرمایا کہ سب کے سب لوگ، ان کے جو پہلے والے ہیں، بعد والے ہیں، لشکر کے اندر سب کے سب لوگ جو ہیں ڈھسا دیے جائیں گے. حضرت عائشہ نے سوال کیا اے اللہ کے رسول، اس میں سے بعض ایسے بھی ہوں گے جو اس نیت سے نہیں آئے ہوں گے، جن کو مجبوری سے ان کو لایا گیا ہوگا. کوئی اس میں سے بازار والے ہوں گے، اپنی گھر کی خرید و فروخت کے آئے ہوں گے.
اللہ کے رسول نے فرمایا جب کہیں پر عذاب آ جاتا ہے, عموم بلوا آ جاتا ہے, یعنی عام مصیبت آ جاتی ہے, تو اس میں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ کون بھلا ہے کون برا ہے, کون اس نیت سے آیا ہے کون دوسری نیت سے آیا ہے, بلکہ اللہ کا عذاب عمومی طور پر آتا ہے اور سب کو ڈھسا دیتا ہے اور سب اس کی زد میں آ جاتے ہیں. لیکن جب قیامت برپا ہوگی تو جو لوگ ان کی نیتیں صاف ہوں گی, وہ ان کا ارادہ اس طرح کا نہیں ہوگا, تو پھر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس میں سے ان کو الگ کر دیں گے, ان کو چھانٹ دیں گے. پھر اور ایک روایت میں ہے جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے کسی زلزلے کی وجہ سے, کسی سونامی کی وجہ سے, سیلاب کی وجہ سے, اور اگر اس میں اچھے بھی لوگ مر جاتے ہیں, تو حدیث میں فرمایا گیا کہ قیامت کے دن ان کے مرتبے بہت بلند ہوں گے, اس لیے کہ بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے. ابھی زلزلے میں ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب گنہگار ہوں, سب کے سب اللہ کے نافرمان ہوں, بلکہ اللہ کے فرما بردار بندے بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے ساتھ اگر معاملہ ہوتا ہے, یہ تو اللہ کی طرف سے لکھی ہوئی تقدیر ہے, اس کے لیے اس کی تقدیر میں جو ہوگا تو ہو کر رہے گا. لیکن قیامت کے دن جب اس کو اٹھایا جائے گا تو نیک لوگوں کی طرف اٹھایا جائے گا, اس کے درجات بلند کر کے اٹھائے جائیں گے. اسی لیے حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ شہداء صرف اللہ کے راستے میں جو جہاد کر کے انتقال کر جاتا ہے, شہید ہو جاتا ہے, وہی ایک شہید نہیں ہے. اس کے علاوہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 شہداء کا تذکرہ کیا ہے. اگر کوئی شخص اسی طرح سے زلزلے کے اندر زمین میں دھس کر مر جاتا ہے اور وہ اللہ پر اس کو یقین ہو, اللہ کو ماننے والا تھا, تو اس کے مرنے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شہادت قرار دیا. کوئی عورت اپنے وضع حمل کے دوران اس کا اگر انتقال ہو جاتا ہے, پیٹ کے درد کی وجہ سے اس کا انتقال ہو جاتا ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ بھی شہید ہے عورت. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا کوئی گھر میں موجود ہے, گھر کی دیوار اس پر گر گئی اور گھر کی دیوار گرنے کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی, اور وہ اللہ کو ماننے والا, اللہ کے رسول کی رسالت کی گواہی دینے والا تھا, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی شہید کل قیامت کو اٹھایا جائے گا. اسی طرح سے ایک مسلمان کہیں پر سمندر میں ڈوب کر مر جاتا ہے, اللہ کے رسول نے اس کے بارے میں فرمایا وہ بھی شہید ہے, وہ بھی شہید ہے. تو اگر انسان کو دنیا میں کسی قسم کی تکلیف محسوس ہو جاتی ہے, اگر اس پر دیوار گر گئی, ظاہر بات ہے کہ دیوار گرنے میں اس کو تکلیف ہی ہوگی. ایک عورت وضع حمل کے دوران اس کا انتقال ہو جاتا ہے, پیٹ کے در میں کتنی وہ لرزتی ہوگی, اس تڑپتی ہوگی, اس کا تڑپنا, اس کی تکلیف کو برداشت کرنا, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اس کے انتقال کی وجہ سے اس کا درجہ اتنا بڑھ گیا کہ وہ کل کے شہیدوں کے اندر سے اور شہداء کے اندر ایک عورت کھڑی ہو جائے گی. تو ایک بات تو یہ بھی ہے کہ جہاں پر عام مصیبتیں آ جاتی ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگوں کے مرنے سے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں, اور کل قیامت کے دن ان کو شہداء میں سے اٹھائے گا. تو ان زلزلوں کے اندر ایک دو عبرتیں نہیں ہیں, کئی عبرتیں موجود ہیں عبرت لینے والوں کے لیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کو ہمیں سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو متنبع کرنے کے لیے, ہم کو غفلت سے نکالنے کے لیے اس طرح کی چیزیں لا رہے ہیں, تو ہم کو غفلت سے دور ہونے کی ضرورت ہے. دوسری بات, اس طرح کی چیزوں سے ہم کو اور آپ کو اللہ کے رجوع ہونا چاہیے, اپنے گناہوں پر توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور یہ سمجھنا چاہیے کہ یقیناً موت آنے والی ہے اور موت ہر حال میں آ کر رہے گی, لیکن ہم ایسی حالت میں اللہ سے جا کر ملیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کر چکے ہوں, ہم اپنے گناہوں سے استغفار کر چکے ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ اس وقت موقع ہم کو دیتے ہیں کہ دوسروں کی چیزوں کو دیکھ کر عبرت حاصل کرو اور اللہ سے توبہ استغفار کیا کرو. تو اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے لوگ ایسے زلزلوں میں اور ایسی چیزوں میں شہید ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائیں اور ان کے درجات کو بلند فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ اس طرح کے عذابات سے, اس طرح کی تکلیفوں سے پوری دنیا والوں کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. اس لیے کہ جب کوئی تکلیف آ جاتی ہے تو نہ جانے کتنے لوگ یتیم ہو جاتے ہیں, کتنی عورتیں بیوہ ہو جاتی ہیں, کتنے مالدار سڑکوں پر آ جاتے ہیں, اور کتنے لوگ جو صحت مند تھے وہ بیمار ہو جاتے ہیں. اللہ بہتر جانے. اس لیے ہم کو ان چیزوں کو دیکھ کر اللہ سے رجوع کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے, اور اپنی غفلت کی زندگی کو چھوڑ کر اللہ کو یاد کرنے والی زندگی میں ہم کو آنا چاہیے.
اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ بحمدک سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.